بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا الیہا صلوات مومنین کرام، ارشاد پروردگار ہے ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے لیے تمہاری بیویاں خلق فرمائی، لتسکنوا الیہا، اور ساتھ ہی خداوند عالم نے بیوی ازواج کا جو فلسفہ ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے، شادی کی جو حکمت ہے وہ بھی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ بیویاں جو قرار دی ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہاری زندگی پرسکون گزر جائے، تمہاری زندگی میں سکون لانے کے لیے خداوند عالم نے یہ رشتہ بنایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی گھر میں کوئی زوجہ شوہر کے لیے باعث سکون نہیں ہے تو وہ شادی کی اس غرض کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ ومن آیاتہ، بعض لوگ ہیں جنہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ ہم مجتہدین کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں غور کر لو، اللہ بیویوں کو بھی آیت اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تمہاری بیویاں بھی۔ اسلام توجہ فرمائیے، دین فطرت ہے۔ اسلام انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا،
اسلام نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جائز راستہ بتایا ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ اور اسلام شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ مسیحیت میں شادی، بیوی، بچے، انہیں روحانیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، رہبانیت۔ یہ وجہ ہے جو عیسائی ان کے راہب ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان معنوی طور پر، روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا، انسان کی ترقی کی رفتار میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں۔ اور الحمدللہ دین پیغمبر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقیدہ مسیحیت کے بالکل برخلاف، اسلام شادی کو، بیوی بچوں کو روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتا، روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ توجہ ہو رہی؟ اور اسلام عبادت کا درجہ قرار دیتے۔ یہ جو نبی کریم کی حدیث مبارک ہے، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے۔ آدھا دین صرف شادی سے محفوظ ہوگا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من تزوجا فقد احرزا ثلث دینہ، جو شادی کر لیتا ہے وہ اپنا 2/3 دین محفوظ بنا لیتا ہے۔ 1/3 دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے، عبادت کا درجہ قرار دے۔ خطبہ نکاح میں آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم کی ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، رسول اللہ فرماتے ہیں نکاح میری، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے انحراف کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مجھ سے نہیں ہونے کا معنی کیا ہے؟ جو اس سنت سے، پہلے اس کو سمجھیں، جو میری اس سنت سے انحراف کریں۔ انحراف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نکاح کے علاوہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کرے وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں۔ اس لیے حکم ہے، ویسے شادی فی نفس ہی مستحب عمل ہے، اور سب فقہا نے کہا ہے کہ اگر جوان لڑکا لڑکی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ، اندیشہ پیدا ہو جائے پھر اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے۔ پھر شادی کر لینا، اس موضوع سے گھبرا تو نہیں نہ رہے انشاءاللہ۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہر موضوع اسلام کا اہم موضوع ہے۔ ماشاءاللہ اس مجلس میں جوان نوجوان کافی سارے بیٹھے ہیں جی۔ تو شادی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی جو عفت ہے، پاک دامنی ہے، وہ محفوظ رہے، انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے پائے، اصل فلسفہ یہ۔ اور اس لیے تو میں نے عرض کیا نا، عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں سارے صلوات پڑھیں اور بیک زبان پڑھیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ شادی شدہ مرد کی 2 رکعت نماز
کنوارے کی 70 رکعت نماز سے افضل۔ توجہ ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ کنوارے ناراض نہ ہو جائیں، میں تو آپ کا مقدمہ آج لڑنا ہے میں نے۔ اور نبی کریم کی یہ بھی حدیث ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العزاب اخوان الشیاطین، جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا شرار موتاکم العزاب، بدترین موت کنوارے کی موت ہے، بدترین موت کنوارے کی موت۔ شادی فی نفس ہی مستحب ہے، لیکن جب جوان لڑکے کی وہ ضرورت محسوس کرے تو پھر اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے، اور ماں باپ کو اولاد کی اس خواہش کی تکمیل میں معاون بننا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ورنہ میں شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ماں باپ، بیٹے نے تو کہہ دیا کہ بابا جی مجھے شادی کی ضرورت ہے، اب ہمارا نظام ہی ملک کا بڑا عجیب ہے، یعنی کچھ حصہ جوانی کا تو تعلیم میں گزر جاتا ہے، پھر خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ کوئی نوکری کرے، کوئی کمائے، کوئی کاروبار کرے، ہاں جی، پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا شادی کا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر اس عرصے میں ماں باپ رکاوٹ بنے اس کی شادی میں اور وہ منہ کالا کرتا رہا، یاد رکھو پھر ماں باپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک، برابر کے شریک۔ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم کہتے ہیں پہلے پیسہ ہے پھر شادی کریں، اسلام کہتا ہے شادی کرو پیسہ آئے گا۔ اسلام شادی کو رزق کا دروازہ قرار دیتا ہے، شادی ابواب رزق میں سے ایک باب ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے جو فقر کی وجہ سے شادی نہیں کرتا وہ اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں رکھتا، وہ رب کے رازق ہونے کے بارے میں بدگمانی، سوء ظن کا شکار ہے۔ اور خصوصاً جو بیٹیوں کے باپ ہیں، مومنین آپ کو اندازہ ہوگا، آپ بھی، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ بچیاں پڑھتی ہیں کالج یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے تک 30 سال تو بچے کی زندگی گزر جاتی، 30 سال زندگی گزار بیٹھی، پھر رشتہ مانگنے کوئی نہیں آتا، ہاں جی، کہ جی اوور ایج ہو گئی، کون ذمہ دار ہے؟ اب میرا بھائی، بچی کو جو تعلیم دلانا ضروری ہے وہ آپ واجبی تعلیم اس کو دلائیں جو فریضہ ہے اس کا، اس کے بعد اس کے ہاتھ پیلے کریں، شوہر کے گھر روانہ کر دیں، شوہر پڑھانا چاہے گا تو پڑھاتا رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے اپنی امت کو بتا دیں کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور جو پھل پک کر درخت پر پک کر تیار ہو جائے اس کا معالجہ یہ ہے کہ اس کو اتار لیا جائے اور اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ پکا ہوا پھل درخت پہ چھوڑ دیں گے، دھوپ بھی خراب کر سکتی ہے، تیز ہوا سے بھی وہ خراب ہو سکتا ہے، پرندے بھی اس کو خراب کر سکتے۔ بیٹی جوان ہو تو اس کو شوہر کے گھر روانہ کر۔ مومنین، آپ جانتے ہیں جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا 10 سال کی عمر مبارک تھی، بی بی پاک کی زندگی کا
10واں سال تھا جب نبی کریم نے اپنی دختر نیک اختر کی شادی کر دی۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کی خواستگاری بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ کافی سارے لوگ آئے سیدہ طاہرہ کا رشتہ مانگنے، اور جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آتا تھا رسول اللہ فرماتے تھے امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، عرض کیا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ، اور خالی اونٹ نہیں، مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدے ہوئے، اور 10,000 دینار۔ یہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں۔ اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنے لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔ سرکار نے یہ سنا، چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہوئے۔ آقا کے سامنے خاک اور کچھ کنکریاں پڑی تھیں، ایک مٹھی بھر کے ابن عوف کے منہ پہ ماری۔ آقا نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ، جہاں خدا چاہے گا میری بیٹی کا عقد۔ مومنین صحابہ کرام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم اپنی لخت جگر کا عقد کریں گے تو صرف مولا علی علیہ السلام سے کریں، مولا علی کے سوا کسی سے نہ کریں۔ مولا امیر المومنین کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ جناب امیر المومنین خواستگاری کے لیے سرکار دو عالم کے دروازے پر تشریف لائے۔ اب ساتھ دیجیے گا تھوڑا میرا۔ جناب ام المومنین ام سلمہ کے گھر نبی کریم تشریف فرما تھے۔ امیر المومنین تشریف لائے، دروازے پہ دق الباب کیا۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا ہے۔ جناب ام سلمہ نے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، دست بوسی کی، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں نہ، یوں دو زانو ہو کے رسول اللہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ کے۔ مدعا زبان پر نہیں آتا۔ رسول اللہ نے سکوت کو توڑا، فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی اپنی حاجت بیان کرو، کیوں آئے ہو؟ شرم و حیا کی وجہ سے جرت نہیں ہو رہی کہ کیسے عرض کروں۔ رسول اللہ نے ہمت بندھائی، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یا علی آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کرو گے سمجھو گے یہ روایت کا آدھا حصہ میں نے پڑھا ہے، اگلا جملہ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، لست بالدجال، اس لیے کہ تو دجال نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے بعد۔ گویا رسول اللہ انتظار میں تھے کہ مولا علی لب تو کھولیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا، آپ نے میری تربیت اور پرورش فرمائی، آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ خدا کی قسم یہ خواہش کا اظہار کرنا تھا، رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دو۔
سرکار نے فرمایا یا علی، آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ میری بیٹی کو حق مہر کیا دیں گے؟ امیر المومنین نے عرض کیا رسول اللہ، آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک ناکہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، یہ چار چیز، یہ میری کل ہستی، آپ جو فرمائیں حق مہر میں دینے کو تیار۔ سرکار نے فرمایا یا علی، تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے ناکہ بھی چاہیے، یا علی تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں ہے۔ یا علی اللہ تو جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وہ زرہ 500 درہم کی فروخت کی گئی، اور یہ 500 درہم بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کا حق مہر قرار پایا۔ شریعت کا حکم ہے بیٹی جوان ہو تو بیٹی کی رائے معلوم کی جائے۔ ماں باپ اپنی رائے جوان اولاد پر مسلط نہ کریں، البتہ اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی رائے کا احترام کریں، اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کا مخلص اور کوئی نہیں ہوتا۔ جذبات کی رو میں نہ بہیں۔ ماں باپ نے دنیا کا تلخ شیریں سرد گرم زیادہ دیکھا ہے، وہ اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ ماں باپ اور اولاد کی اتفاق رائے سے جو رشتہ ہو جائے تو وہ انشاءاللہ کامیاب رہتا ہے۔ نبی کریم اٹھے، جناب سیدہ طاہرہ کے پاس تشریف لے، جملے سننا زیادہ رو۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلمن و اکثرہم علمن و اعظمہم حلما۔ فاطمہ بیٹی رشتہ مانگنے وہ آیا ہے جو اسلام میں سب سے مقدم ہے، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ۔ فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں تمہاری خواستگاری کے لیے۔ فاطمہ بیٹی بتاؤ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا۔ رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر۔ جب یہ سنا نا سیدہ طاہرہ نے کہ 500 درہم حق مہر، روایت کا ذمہ دار ہوں، جناب سیدہ طاہرہ نے عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا جان عام دنیا کی عورتیں ان کا حق مہر بھی یہی درہم ہوتے ہیں، اور میں تو آپ کی بیٹی، میں رسول ثقلین کی بیٹی، بابا میرا حق مہر بھی یہ درہم و دینار، فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ جائے۔ میں یہاں رک کے ایک گزارش کروں، ہمارے معاشرے میں نا افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ جب نکاح کی محفل ہونا تو یہ بحث تو ہوتی ہے کتنا حق مہر لکھیں، کوئی کہے گا جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ تو مومنین شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا حق مہر کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا ہونا چاہیے جتنا حق مہر خود بی بی پاک کا تھا، 500 درہم۔ یہ اس کے متبادل ہر زمانے میں جو رقم بنے اتنا مستحب ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں جتنی شادیاں ہوتی تھیں حق مہر وہ مہر فاطمی کہلاتا ہے، 500 درہم حق مہر رکھا جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط، آپ حیران ہو جائیں گے، دیہاتوں میں آج بھی 500 روپیہ حق مہر، اور بعض جگہ پر شہروں میں کروڑوں روپیہ حق مہر لکھوایا جاتا ہے۔
وہ کوٹھی بھی لکھواؤ، وہ اتنا سونا بھی لکھواؤ، وہ اتنا وہ بھی لکھواؤ، وہ پلاٹ بھی لکھواؤ، یہ افراط و تفریط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خیر النساء امتی اقلہن مہرن، میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو۔ فتویٰ دینا تو فقہا کا کام ہے، میں مفتی تو ہوں نہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو اتنا بھاری حق مہر لکھوایا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ، پلاٹ، کوٹھی، بنگلہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور دولہے سے دستخط کروائے جا رہے ہیں، وہ بیٹی کے باپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے حق مہر کا مطالبہ کیا یہ تو ساری زندگی دے ہی نہیں سکے گا، ایسے ہے نا، یہ تو نہیں دے سکے گا، اور دولہا صاحب نے بھی جوش و جذبات میں کر دیے دستخط کہ مجھے منظور ہے۔ مجھے خدا کی قسم میں تو مشکوک سمجھتا ہوں ایسی شادی کو کہ جس میں پہلے دن سے ہی یہ پتہ ہو کہ یہ تو حق مہر ادا کرنے پر قادر نہیں، پتہ نہیں پھر ان ازدواجی تعلقات کی شرعی حیثیت کیا ہو۔ یہ اس کا حق ہے جو اس کو دے دیا جائے۔ کیوں لکھواتے ہیں جی؟ بیٹی کے باپ کا دعویٰ یہ ہے، ہاں سیفٹی، حفاظت۔ اور خدا جانتا ہے میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جسے کہتے ہیں نا پوش گھرانے، کئی 20 ٹرکوں پہ جہیز گیا، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، 6 مہینے بھی نہیں گزرے طلاق ہو کے گھر آ۔ اور بھائی شادی ازدواج محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے شادی کا فلسفہ سکون ہے۔ تم نے پہلے دن حق مہر کے بوجھ تلے دبا کے رکھ دیا اس داماد کو، پہلے دن تم نے بنیاد محبت پہ رکھی نہیں، بنیاد بغض اور کینے پہ رکھی گئی، کہاں زندگی میں سکون آئے گا، کہاں زندگی میں خوشی آئے گی؟ میرا ساتھ دو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہاں سے سکون آئے گا؟ میرے محترم سامعین، یہ زیادہ حق مہر یا دنیا کی ریل پیل سے گھروں میں سکون نہیں آتا، خدا و رسول کی تابعداری سے سکون آتا۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل بھی اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، گھر بھی اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے، بیوی بچے ان کے تھے نہیں، مال دنیا نہیں تھا۔ وہ صفہ جو چبوترا مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا جی، وہاں وہ بیچارے رہتے تھے، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ان کو کھانا پانی دیتے تھے، دین سیکھتے تھے، معارف قرآن سیکھتے تھے، اسلام سیکھتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا نبی پاک نے اس کے لیے ایک انصار کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اس انصاری کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک تو وہ اصحاب صفہ میں سے تھا، بیچارے فقیر لوگ تھے، مال دنیا نہیں تھا، تو انہیں اچھی نہ لگی بات۔ لیکن میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب اس انصاری کی بیٹی نے سنا نا کہ رسول اللہ میرا رشتہ مانگنے آئے ہیں، وہ جرت کر کے باپ کے سامنے کھڑی ہوگی، بابا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ میری خواستگاری کے لیے آئے تو میرے لیے شرف کی بات ہے، جب رسول میرا رشتہ مانگنے آئے میں انکار نہیں کروں۔ نبی کریم نے اپنے اس صحابی کا جب عقد پڑھنا چاہا، سرکار نے فرمایا کہ مال دنیا میں سے حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تیرے پاس، کوئی درہم و دینار؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک درہم بھی نہیں۔ روایت میں ہے کہ آقا نے فرمایا کوئی انگوٹھی ہے تیرے پاس؟ دو چیزوں، ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ایک چھلا ہوتا ہے، کوئی انگوٹھی چھلا ہے تیرے پاس؟ نہیں یا رسول اللہ وہ بھی نہیں۔ سرکار نے اس کی ہونے والی دلہن سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے
حق مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق مہر ہے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی میں، حیات پیغمبر میں، اس حق مہر پر خود رسول اللہ نے عقد پڑھا۔ تو شرعی حق مہر کیا ہے؟ جس پر خاتون راضی ہو، جس کا خاتون تقاضا کرے، وہ شرعی حق مہر۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی عجیب ہے کہ حق مہر بیوی نہیں مانگتی، لڑکی نہیں مانگتی، اس کے ماں باپ لکھواتے ہیں کہ یہ بھی لکھو اور یہ بھی لکھو۔ عجیب معاملہ، خدا کی قسم۔ ہاں جی، وہ جتنا لکھواتے ہیں نا، پھر شوہر بھی دیتا کوئی نہیں۔ ساری زندگی صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بلند آواز۔ کئی کرما والے تو ایسے وہ کہتے ہیں جی ہم نے پہلی رات بخشوا لیا تھا۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات، بلند آواز۔ اور یہ بخشوانے کی نہیں بات، یہ دینا ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے جو خدا اور رسول نے قرار دیا ہے۔ اب لکھوایا اتنا گیا بیچارہ، کیا دے گا وہ، کہاں سے دے گا؟ اس لیے تو میں نے سوال اٹھایا۔ اور ہر وہ حق مہر شرعی جس پر خاتون راضی ہو۔ میں نے ایک عقد پڑھا پاکستان میں، ایسے گھرانوں کو بعض کو میں جانتا ہوں کہ جن میں بچیوں کا حق مہر زیارت امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے، زیارت امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے۔ میرا شوہر مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروا، یہی میرا حق ہے۔ ہر وہ حق مہر شرعی جس پر خاتون راضی۔ جب سرکار نے فرمایا نا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر ہے، عرض کی بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی یہی درہم و دینار ہوتا ہے۔ بابا میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی یہی درہم، فمل فرق بینی و بینہن، مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہتی ہو؟ سیدہ طاہرہ نے عرض کی یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی اسات امتک، بابا رب سے دعا کریں، میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، بابا میں آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مانگتی۔ شیعو خوش نصیب ہو۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی خوشیوں میں بھی آپ کو یاد رکھا، اپنے بابا کی امت کو یاد رکھا۔ بابا میں شفاعت کا حق مانگتی۔ نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی۔ جبرائیل رب کی طرف سے جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر یہ تحریر لے کے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جس پر یہ درج تھا میرا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر۔ آپ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی اگر وصایا کو تفصیل سے پڑھیں، یہ جملہ وصیت کا نظر آئے گا۔ جب بوقت شہادت جو بی بی پاک نے وصیتیں کی مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، اس میں یہ وصیت کا جملہ موجود ہے، یا ابوالحسن جب مجھے دفن کرنا وہ جنت سے آئی ہوئی تحریر بھی میرے ساتھ دفن کرنا جس میں میرا حق مہر درج ہے۔ بروز قیامت سیدہ اس حق کا تقاضا کریں۔ مومنین کرام، نبی کریم نے خود عقد پڑھا، مسجد نبوی میں عقد ہوا، اور سرکار نے مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا، شیعہ سنی سب نے یہ روایت لکھی، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ توجہ سامعین گرامی، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائج ہے، کہتے ہیں جی جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، ہے نا یہ جملہ رائج، جوڑے
میں کہتا ہوں کوئی حقیقت نہیں اس جملے کی، نہ یہ آیت ہے، نہ روایت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، اپنا ہی بنایا ہوا ایک جملہ ہے۔ کوئی نہیں بنتے عرشوں پر، ادھر ہی بنتے ہیں سارے۔ اور میری دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا مطلب ہے توڑتے ہی ہم ہیں، جوڑتے بھی۔ خدا کی قسم، اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا، ایک جوڑا۔ اور یہ وہ جوڑا ہے کہ جس کی دوسری نظیر کائنات میں نہیں، نہ انبیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ اوصیاء میں، نہ ائمہ میں۔ شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ میں وہ علم و انی فاطمہ ایک کتاب ہے، 10 جلدوں میں، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شخصیت پر۔ عبد الحمید مہاجر نجف اشرف کے عالم دین تھے، بہت پائے کے خطیب بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اس میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جو شادی والا باب ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ آپ کتنا لطف لیں گے اس جملے سے، مجھے بڑا لطف آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ فاطمہ زہرا کی فضیلت مولا علی کی وجہ سے ہے یا مولا علی کی فضیلت فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ ہر ہستی بجا طور پر ناز تھا۔ او بھائی، جب رسول اللہ نے فرما دیا لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض من آدم و دونہ، رسول اللہ نے فرمایا اگر کائنات میں علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ آدم ہمسری کر سکتا تھا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہمسری کر سکتا۔ اللہ اکبر! سیدہ طہرہ کی عظمت تو دیکھو، جو مولا علی کی بھی ہمسر ہیں، مولا علی کے ہم پلہ ہیں، مولا علی کے برابر ہیں، مولا علی کی برابری کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے علی نہ ہوتے میری بیٹی کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ مولا امیر کو خطاب کر کے رسول اللہ فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ جملہ سنیے، وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضَ، یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا۔ اگلا جملہ، یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، یا علی جو شخص اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام۔ اس کا زمین پر چلنا فعل پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام ہے، بچپن سے سنتے آئے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ اس کا ایک مصرع ہے کہ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے نا، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بحب اہل بیت۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہو جاتی؟ یعنی عبادت نہیں رہتی، وہ فعل حرام بن جاتا ہے۔ اگر آل رسول کی محبت نہیں، نماز فعل حرام، آل رسول کی محبت نہیں، روزہ فعل حرام، آل رسول کی محبت نہیں، حج فعل حرام۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ سنیے، علم علماء دوست لوگ بیٹھے ہو، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، اور کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کی شرائط۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ قبولیت عبادات الگ معاملہ ہے، صحت عبادات الگ معاملہ ہے۔ عبادات کا صحیح ہونا الگ چیز ہے، قبول ہونا۔
میرے محترم سامعین، احادیث کی روشنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، تمام عبادات کی قبولیت کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اور عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرطیں مختلف۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، تب نماز صحیح ہوگی، صحیح ہوگی۔ اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے، توجہ ہے، اس جگہ کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں۔ ایک شرط تمام عبادات کے صحیح ہونے میں پائی جاتی ہے، سب عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ہے نا قبولیت کی شرط۔ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ پاک ہونا الگ شرط ہے، مباح ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جگہ غصبی نہ ہو، وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ غصبی جگہ پر نماز باطل ہے۔ آپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں، مالک راضی نہ ہو، آپ نماز پڑھیں، باطل ہے۔ کسی فرقے کا، کسی فقہ کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس جائیں اور وہ صاحب خانہ راضی نہ ہو، آپ کی نماز باطل ہے۔ توجہ ہے؟ خیر، ہمارے ملک میں جو مسجدیں بنتی ہیں روڈوں کے کنارے، وہ تو خیر غصبی ہے ہی نہیں نا جی، صلوات پڑھو ذرا سا۔ ہاں جی، صبح گزرتے نہیں ہوتی، رات میں وہ کھڑی ہو جائے۔ غصبی نہیں ہونا چاہیے، مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے۔ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس زمین پر۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں زمین حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا۔ اب عبادت اسی کی صحیح ہوگی جس پر بطول راضی ہو جائے۔ اب حدیث سنیے جسے شیعہ سنی سب نے لکھا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی۔ جناب سیدہ کی رضا، اس لیے شاعر کہتے ہیں بحب اہل بیت عبادت۔ اور میں نے پڑھا یہ حدیث مبارک کہ بی بی پاک فرماتی ہیں میں اس زمین میں اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو تصرف کی اجازت دیتی ہوں۔ سیدہ نے آپ کے لیے اجازت دی اس زمین میں تصرف کی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، پتہ نہیں کون میرے ساتھ پہنچے گا، کون پیچھے رہ جائے گا۔ میرا بھائی، جب غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے، غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی۔ یا علی من مشى علیہ مبغضا لک ولح مشى حراما۔ یا علی آپ سے بغض رکھتا ہوں، میری بیٹی سے بغض رکھتا ہوں، اس کا زمین پر چلنا بھی فعل حرام۔ پہلے عقد ہوا، بعد میں رخصتی ہوئی۔ وہ جو 500 درہم تھے نا،
نبی کریم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے سے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جہیز خریدا گیا. ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا اور کچھ پیسوں سے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے ایک نیا جوڑا تیار کیا گیا اور خوشبو خریدی گئی. مومنین، آپ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، جہیزیہ یا جہیز کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن اس جہیز سے مراد وہ جہیز نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. جو جہیز کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ جہیز اور ہے، یہ جہیز اور ہے. وہ جہیز کیا تھا؟ صحابہ کرام خرید کے لائے. 25-30 چیزیں ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ہے. کچھ تو مٹی کے برتن تھے، کچھ سے مراد نہیں باقی شیشے کے تھے یا وہ کسی اور چیز کے تھے، مٹی کے جتنے بھی برتن تھے سب مٹی کے برتن تھے. ایک ایک برتن نبی کریم یوں اٹھاتے، بڑی محبت و چاہت سے الٹ پلٹ کے دیکھتے، پھر ایک ایک برتن رکھتے گئے. پھر نبی کریم نے دعا فرمائی، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو. اس گھر میں اپنی رحمتیں نازل فرما. چند مٹی کے برتن تھے، 4 تکیے، 2 بڑے 2 چھوٹے، اور ان میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. ایک پردہ تھا ریشمی دروازے پہ لٹکانے کے لیے، ایک تانبے کا تشت تھا، ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ظرف تھا، ایک بھیڑ کی گوسفند کی کھال تھی جسے اہل بیت رسول بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے. جی، ایک چکی تھی، ایک چرخہ تھا. یہ 25 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو نبی کریم نے اپنی دختر کو عطا کی ہیں. لیکن آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے، سامعین گرامی قدر، جو جہیز نبی کریم نے اپنی لخت جگر کو دیا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اچھا، میں بات بعد میں مکمل کروں گا، سوچ رہا ہوں کہ پہلے یہاں پہ روک کے ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. جہیز یعنی مرد عورت کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضروری سامان ہے، ضروریات زندگی کا فراہم کرنا، یہ جہیز تھا. پھر سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک مرد عورت نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، جو ضروریات زندگی کا سامان ہے. آج میرے بھائی پتہ کیا ہے، ہماری ٹھیک ہے مشکلات تو ہیں، معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں اس وقت، لیکن ان مشکلات میں کچھ حصہ دار ہم خود بھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں خواہش اور ضرورت کا فرق مٹ گیا ہے. ضروریات اور چیزیں، خواہشات. مولا میر فرماتے ہیں ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہم ضروریات کو چھوڑ کے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ جو جہیز مختصر سا جہیز امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ اس سے بہتر جہیز اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور جو پیغام ہے وہ یہ ہے، سنو، تحقیق کرو، جاؤ. نبی کریم نے جو جہیز دیا یہ رسول اللہ نے اپنی جیب سے نہیں دیا ہے، یہ حق مہر کی اس رقم سے خریدا گیا جو حق مہر کی رقم مولا علی علیہ السلام نے ادا کی. آج کیا وجہ ہے؟ آج بیٹی کا جو وجود ہے نا، بیٹی کا، ناراض نہ ہونا مومنین، علم پہلا مرحلہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے. آج کیا وجہ ہے؟ بیٹی کے وجود کو ہم پسند نہیں کرتے. ناراض نہ ہوئیے گا،
یہ ایک غیر پسندیدہ سا وجود ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے، ایمان سے بتائیے گا، سارے مجمع سے سوال کر رہا ہوں، کبھی آپ نے آج تک یہ سنا ہے کسی مولانا سے، کسی دعا کرنے والے سے، کہ کسی نے دعا کروائی، اے اللہ مجھے بیٹی دے، اے اللہ مجھے اولاد مدینہ دے؟ یہی سنا ہے، اللہ اولاد نرینہ عطا کر، فلاں کو اولاد نرینہ عطا کر، فلاں کو اولاد بیٹے ہی مانگے جاتے ہیں، بیٹی کسی نے کیوں نہ مانگی؟ بیٹی قابل نفرت ہے، بیٹی کے وجود کو ہم اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے، بیٹوں کے لیے دعا کرتے سنا گیا، دیکھا گیا، بیٹی کے لیے کسی نے دعا نہ کی۔ کیوں؟ ہم ایک ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے اور ایک لمبا عرصہ رہے، ہم مسلمان تو ہندوؤں کو کچھ سکھا نہ سکے، اپنا اسلام نہ سکھا سکے، اسلام کے رسم و رواج نہ سکھا سکے، لیکن ہندوؤں کے بہت سارے رسم و رواج ہم نے سیکھے لیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کے بہت سارے رسم و رواج ہم نے اڈاپٹ کیے۔ آپ اسی شادی کو دیکھ لیں، یہ شادی اسلام کی ایک سادہ سی تقریب تھی۔ وہ کسی اہل علم کا جملہ میرا تو ہے نہیں، لیکن میں پڑھتا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک نکاح والا حصہ نکال دو، باقی آپ مووی بنا لو، ایک مومن کی بھی شادی کی، ایک ہندو کی شادی کی، کیا فرق نظر آئے گا؟ وہ نکاح اور پھیروں کے علاوہ باقی تو سارے رسم و رواج ایک جیسے۔ ادھر بھی نیم برہنگی، ادھر بھی برہنگی، ادھر بھی مخلوط مجمع، ادھر بھی مخلوط مجمع، ادھر بھی پردہ نہیں ہے، ادھر بھی پردہ نہیں ہے، ادھر بھی محرم غیر محرم کی تمیز ختم، ادھر بھی محرم غیر محرم کی تمیز۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ پوش گھرانے جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، وہ بے پردگی بے حیائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ شاید وہ خواتین سمجھتی ہیں کہ اب ہم پردہ کرنے لگ جائیں گی تو ہم تو پھر وہ دقیانوس کے زمانے کی عورتیں شمار ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ دین دشمنی، بتائیے یہ دین دشمنی نہیں؟ میرے محترم سامعین، یہ جہیز والا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی ادھر سے آیا، ہندوازم سے آیا۔ یہ چیز وہاں سے ہم نے لے لی۔ اب بتائیے یہ اب جو حالات ہیں، آج خبر دیکھی آپ نے، پڑھی خبر؟ آج خبر آئی، ویڈیو آئی، ہاں 4 بیٹے جو کسی نے قتل کر کے اور آخر میں خود کو گولی مار لی۔ لیکن یہ خبریں تو روز آتی ہیں۔ ماں بچیوں سمیت نہر میں کود گئی، وہ ریلوے لائن کے آگے لیٹ گئی، اس نے زہر والی گولیاں کھا لیں، انہیں بچیوں کی زندگی، بچے برائے فروخت کے اشتہارات لگ گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام تو بیٹی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ذرا سنیے گا، آقا فرماتے ہیں وہ ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ یہ چھٹے امام کی حدیث۔ مومنین کرام اگلا جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عالا ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جو شخص 3 بیٹیوں کو پالے یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، 3 بہنوں کی سرپرستی کرے، کوئی بھائی، فرمایا 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کرنے والا، پالنے والا، جنت میں میرے ساتھ ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹھی، اور میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ 3 بیٹیوں کو پالے، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے، روایت میں لفظ ہے واجب ہے، واجب، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، وہی قبل از اسلام جاہلیت والا دور مجھے تو لوٹتا نظر آ رہا ہے۔
قبل از اسلام کیا ہوتا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب کسی کو بتایا جاتا تھا نا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹی کی خبر سن کو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور بیٹی کی ولادت کی خبر سننے کے بعد دو رد عمل ہوتے تھے، یتوارا من القوم، یا تو وہ چھپ جاتا تھا، بستی چھوڑ کے نکل جاتا تھا، شہر سے چلا جاتا تھا کہ لوگوں کا کیسے سامنا کروں گے، لوگ کیا کہیں گے تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو، ام یدسہ فی التراب، یا پھر زندہ اس کو دفن کر دیتے۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء ان کے اشعار میں ذکر آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ قبر ہمارا داماد ہے۔ جب ولادت کا مرحلہ طے ہوتا تھا پہلے قبر کھودتے تھے، پھر بچے کی ولادت کا مرحلہ طے ہوتا تھا، اگر پیدا ہونے والا بیٹا تو اس کو بچا لیا، اگر پیدا ہونے والی بیٹی تو وہیں اس کو دفن کر کے خاک ڈال کے برابر کر دی۔ میں گواہی دینے لگا ہوں ایک بات کی، میں اپنے گھر سے صبح نکلا تو ہمارے پڑوس میں ایک جگہ گھر کے باہر عورتیں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ میں سمجھا کہ یہ جو اجتماعی عورتیں بیٹھ کے رو رہی ہیں یقیناً کوئی فوت ہو گیا، کوئی مر گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے؟ ایک عورت کہتی ہے کہ نہیں فوت کوئی نہیں ہوا، وہ فلاں کے تیسری بیٹی پیدا ہو، بیٹی کی ولادت پہ روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے بین کرتے ہوئے کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن میں ہے جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز سے۔ آقا کی خدمت میں ایک شخص ہے، یا رسول اللہ، سنیے، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہتے نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا کیسی بات کرتے ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش سب سے بڑی ہے۔ یا رسول اللہ پہلے میری بات سنیں، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، مجھے ایک سفر درپیش ہوا، 4 سال کے بعد میں اس سفر سے لوٹا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا ایک 3-3.5 سال کی بچی میرے گھر میں ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمسایوں کی بچی ہے۔ لیکن جب وہ رات ہو گئی اور بچی گھر سے نہ گئی، مجھے فکر ہوئی کہ اگر ہمسایوں کی بچی ہوتی تو پھر تو گھر چلی جاتی۔ میں نے بیوی سے کہا سچ سچ بات بتا، یہ بچی کون ہے؟ اس وقت کہتی اگر سچ پوچھنا چاہتے ہو نا یہ تمہاری بیٹی ہے، جب تم سفر پر گئے تھے یہ حاملہ تھی، تیرے بعد یہ پیدا ہوئی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ جب میں نے سنا نا کہ میری بیٹی، اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میں غیظ اور غضب میں اور غصے میں کروٹیں بدلتا رہا، صبح کا انتظار کرتا رہا۔ صبح طلوع ہی میں نے اس بچی کو ماں کے پاس سے اٹھایا، میں باہر لے کے آبادی سے نکلا نخلستان کی طرف، میں نے وہاں جا کے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کہتا جب میں مٹی نکال رہا تھا نا وہ بچی میرے ساتھ میری مدد بھی کر رہی تھی۔ کہتا مٹی نکالتے ہوئے کچھ مٹی اچھلی میرے سر میں آ گئی، میری داڑھی میں آ گئی، تو میری بیٹی جو تھی بچی وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے بال صاف کرنے لگی، مٹی نکالنے لگی۔ شکی کہتا ہے کہ میں جب گڑھا تیار کر چکا، میں نے اس بیٹی کو اس گڑھے میں بٹھایا، بایاں ہاتھ زور سے اس کے کندھے پر رکھا، دائیں ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ جو روتی تھی، چیختی تھی، پکارتی تھی بابا میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو، بابا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے روتی رہ گئی، چیختی رہ گئی، میں نے اس زندہ کو دفن کر دیا، مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔
یا رسول اللہ اب بتائیے کہ اب میرا گناہ معاف ہو سکتا؟ سرکار نے فرمایا اگر رب نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے مقدم ہے، تو اس قابل تھا کہ تجھے مہلت نہ دی جاتی اور اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہو جاتا، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے حالات تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ڈاکٹر نے، نرس نے بتا دیا، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا کہ پھر بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اسقاط حمل کر دیا۔ خدا کی قسم اس قبل از اسلام جاہلیت کے دور سے بھی زیادہ بدترین معاشرہ۔ وہ تو بچیوں کو اس وقت قتل کرتے تھے جب بچیاں دنیا میں آ جاتی تھیں۔ آج کا مسلمان کلمہ گو ماں کے شکم بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا لا تقتلوا اولادکم من املاق، 2 جگہ پر آئے تھے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم۔ اور میرا بھائی رسول اللہ نے تو فرمایا تھا وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں کوئی بیٹی ہوتی۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا، توجہ کیجیے گا، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے ملائکہ رحمت 12 مرتبہ اس گھر میں طواف کرتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، رب کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سامعین گرامی، رسول اللہ پتہ ہے کتنی اہمیت دیتے تھے بیٹی والوں کو، حیران ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ فرماتے تھے جس کے پاس بیٹی ہے اس سے جہاد بھی ساقط ہے، اس کے سارے ٹیکس بھی معاف۔ رسول اللہ کی زندگی میں جن کی بیٹیاں تھیں ان سے کوئی مالیات نہیں لیے جاتے تھے اور ان کو جہاد سے بھی چھٹی ہوتی تھی۔ فرمایا یہ اس سے بڑا فریضہ ہے جو بچیوں کو پال رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ماں باپ تحفہ لے کے آئیں، مٹھائی، پھل، کوئی ہدیہ بازار سے لے کے آئے اولاد کے لیے، آقا کی حدیث ہے پہلے وہ چیز بیٹی کو دو، بیٹیوں کو دو، پھر بیٹوں کو دو۔ اور اگر چند بیٹیاں ہوں تو فرمایا اس بیٹی کو سب پر مقدم کرو جس کا نام تم نے فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ بیٹی کو سب پر ترجیح دو۔ رسول اللہ نے فرمایا من فرح ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کو راضی کیا اللہ قیامت کے دن اس باپ کو راضی کر دے۔ بیٹی کو پالے، بیٹی کی پرورش کرے، بیٹی کو خوش کرے، صرف خوش کر دے بیٹی کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام راہ خدا میں آزاد کرنے سے بھی بہتر، جو اپنی بیٹی کو خوش کر دے، اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلے۔ وہ بیٹوں کی تمنا کرنے والوں، تم تو مسلمان ہو، کیوں بھول جاتے ہو اس بات کو؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بیٹے دے کر لے لیے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو چلایا تو بیٹی سے چلایا۔ رسول اللہ فخر کرتے تھے کہ میں بیٹی کا باپ۔ نبی پاک کی اگلی حدیث سنو، رسول اللہ فرماتے ہیں خیر اولادکم البنات، حیران ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی عزت کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں سے زیادہ انس اور خدمت کرنے والی بیٹیاں ہوتی۔ آج وہی قبل از اسلام جاہلیت والا دور لوٹتا نظر آ رہا ہے۔ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اس کی تفسیر میں مرحوم طبرسی نے لکھا یہ جو خدا نے کیوں فرمایا کہ زندہ دفن ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا، اللہ قاتل سے کیوں نہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا؟ وہ فرماتے ہیں بیٹی کا قتل رب کی نگاہ میں اتنا بڑا قابل نفرت اور عظیم گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بچی کے قاتل کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، اللہ اس سے سوال بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس قتل ہونے والی بچی سے رب پوچھے گا تو بتا تیرا کیا جرم تھا، تجھے کیوں قتل؟ کیوں بیٹی کو ہم زحمت سمجھنے لگ گئے؟ کیوں بیٹی کو ہم زحمت سمجھنے لگ گئے؟ وہی ہندوازم کے جو اثرات ہیں مسلمانوں پر، اس کی وجہ سے۔ مومنین، بیٹی پیدا ہوتی ہے، نگاہ دور تک جاتی ہے ماں باپ کی،
کل جوان ہوگی، رخصت کیسے کریں گے، اس کے ہاتھ پیلے کیسے کریں گے، جہیز کہاں سے آئے گا، سسرال والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی۔ اور خدا کے لیے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر ہم نے اپنی زندگیوں کو جہنم بنا دیا۔ بیٹی جیسی رحمت کو زحمت سمجھنے لگ گئے۔ ایک حدیث اور سنیے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا، البنات حسنات والبنون نعمت۔ آقا فرماتے ہیں بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں حسنات ہیں، بیٹے نعمت ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن نعمت کا سوال ہونے والا ہے، حسنات پر جزا ملنے والی، نیکیوں پر جزا ملنے والی۔ خدا جانتا ہے اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ زندہ ہو جائے، توجہ کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جہیز دینا بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے آل رسول کا طریقہ کیا ہے؟ مولا علی کے پیروکار بیٹھے ہو، ولایت امیر المومنین کا جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے، مولا علی کو جو مولا مانتا ہے اس کا معنی یہ ہے اگر مولا علی کے طریقے پر چلتا ہے تو مولا علی کی ولایت کا قائل ہے۔ اگر مولا علی کی بات نہ مانی تو میں نے مولا کو کیا مولا مانا؟ مولا امیر المومنین کا طریقہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی جہیز کا فراہم کرنا یہ بیٹی کے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس بچی کے بھائیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس شوہر کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے، وہ شادی کا حق بھی رکھتا ہے، عزت سے روٹی کھلا سکتا ہے، وہ شادی کا حق بھی رکھتا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں اگر یہ طریقہ اہل بیت زندہ ہو جائے، اللہ کسی کو 100 بیٹی بھی عطا کرے تو اس کے لیے کیا پریشانی؟ ہم نے تو اپنی زندگیوں کو خود جہنم بنا لیا، اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اور آل رسول کی تعلیمات سے دوری اختیار کر۔ پیغمبر اور آل پیغمبر، یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا، مت تقاضا کرو بیٹی والوں سے جہیز کا، البتہ ایک بات ضرور کرو، خدا کے لیے جو حق خدا رسول نے بیٹیوں کو دیا ان کو اس حق سے محروم نہ کرو۔ جائیداد ساری بیٹوں کے نام، وراثت میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا، بہنوں کو حصہ نہیں دینا، وہ بیٹے اور بھائی ہڑپ کر جائیں اور بیٹیوں کے لیے کچھ نہ ہو، ہاں جی، اور پھر بھائی ہاں جی بے حیائی کا مظاہرہ کر کے کہیں جی بہنوں نے بھائیوں کو بخش دی جائیداد، تو مرد ہے تو غیرت کر، وہ تو صنف نازک ہے۔ رسول اللہ تو فرما کے گئے تھے اوصیکم بالضعیفین، 2 کمزور طبقوں کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ 2 کمزور طبقے کون سے؟ فرمایا ایک عورتیں اور دوسرے بچے، ان کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ تو مرد ہے، آج تک کسی بھائی نے اپنا حصہ بہن کو کیوں نہ دیا؟ ہمیشہ بہنیں کیوں بھائیوں کو حصہ دیتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جرأت زیادہ، ان کی حوصلہ زیادہ۔ یہ میں جانتا ہوں کیوں ہے، یہ سارا معاملہ صرف بہنوں کو جذباتی بنانے کا معاملہ۔ میں خدا گواہ ہے، میں اندرون پنجاب کے ایسے حالات اور ایسے خطوں کو جانتا ہوں جہاں یہ رسم ہے کہ اگر کسی بہن نے بھائی سے حصہ مانگ لیا تو بھائی کہے گا بس اب تو نے میرے مرنے پر بھی میرا منہ بھی نہیں دیکھنا، میرے گھر بھی نہیں آنا۔ وہ تو صنف نازک ہے، وہ تو کمزور ہے، یہ حق تو نے تھوڑی دیا ہے، خدا و رسول نے اس کا حق مقرر کیا۔ تو غیرت کر، تو مرد ہے، تو اور کما لے گا، بہن کا حق کھا کے بڑا غیور بنتا۔ وہ حق جو خدا و رسول کا ہے نا، وہ حق غصب نہ کرو۔ جہیز تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وہ حق ان کا، وہ تمہاری ذمہ داری۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز سے۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اسقاط حمل حرام ہے، سن لو، ایک دن کا نطفہ گرانا حرام ہے۔ آپ توضیح المسائل آغا سستانی کی اٹھا لیں،
اس میں دیت کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ نطفے کی صورت میں ہے تو دیت اور ہے، اگر وہ لوتھڑا بن گیا تو دیت بڑھ جائے گی، اگر خون جمع ہوا ہو گیا تو دیت اور بڑھ جائے گی، ہڈیاں پیدا ہو گئی دیت اور بڑھ جائے گی، ہڈیوں پہ گوشت آ گیا دیت اور بڑھ جائے گی۔ اور جب حامل 4 مہینے کی کامل تخلیق ہو جائے ماں کے شکم میں اور روح اس میں داخل ہو جائے، اس کے بعد اس کا اسقاط کرنا یہ انسان کے قتل کے مترادف ہے۔ وہ دائی، وہ ڈاکٹر، وہ نرس، وہ ماں، وہ باپ، خالق کی نگاہ میں سب قاتل ہیں جو اس کے اسقاط پر راضی تھے۔ قیامت کے دن قاتل اٹھائے جاؤ گے، پوچھا جائے گا تم نے کیوں قتل کیا؟ بچی سے پوچھا جائے گا تیرا قصور کیا تھا اور تیرا جرم کیا تھا۔ یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں۔ آپ حضرت ایک صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز سے۔ میں آج 5-10 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ، پکی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ کرنا، 100 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ہو گئے، اسحاق علیہ السلام بھی ہو گئے، پھر رب سے دعا کرتے تھے۔ ہماری آپ کافی شریف ہماری کتنی معتبر حدیث کی کتاب ہے، کافی شریف میں سکۃ الاسلام کولینی نے یہ باب قائم کیا ہے، احادیث ذکر کی ہیں کہ جس شخص کے پاس بیٹی نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے اللہ سے بیٹی مانگے، بیٹی کی دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، پھر رب سے دعا کرتے تھے اے اللہ ایک بیٹی بھی عطا کر جو میرے مرنے کے بعد میری لاش پر روئے، میرے مرنے کے بعد میری لاش پر بہن کرے، اے اللہ مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے، جب اس لڑکے کو قتل کیا اور حضرت موسیٰ نے پوچھا اس بچے کو کیوں قتل کر دیا، جواب آیا، اس کی حکمت بتائی گئی، یہ اگر زندہ رہ جاتا ماں باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنتا، اپنے ماں باپ کو کفر پر آمادہ کرتا، اس لیے حکم ہوا اس کو قتل کر دو۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس بیٹے کے بدلے اس سے بہتر اولاد اللہ اس ماں باپ کو عطا کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس بیٹے کے بدلے اللہ نے اس ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی کہ 70 نبی جس بیٹی کی نسل سے پیدا ہو۔ تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے پیار کرو۔ اور مومنین کرام، میں لمبا ہو گیا، عقد پہلے ہوا، مولا امیر المومنین نے گھر بنایا، اس گھر کی تفصیلات کا وقت نہیں رہا، رخصتی بعد میں ہوئی، رات کے وقت رخصتی کا مرحلہ طے ہوا۔ توجہ فرمائیے، بی بی پاک کو دلہن بنایا گیا، ایک مرکب لایا گیا جس پر بی بی پاک کو سوار کیا گیا، اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا گیا۔ جب بی بی پاک کی بارات چلی، اللہ گواہ ہے، نہ ڈھول نہ باجے نہ بینڈ، نہ ناچ نہ گانا نہ موسیقی، صرف تکبیر کے نعرے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت سے بیٹی کی رخصتی پر تکبیر کہنا سنت قرار پایا۔ روایات میں اس بارات کی ایک ظاہری شان ہے، ایک باطنی شان ہے۔ ظاہری شان کیا تھی؟ اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین اور بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھیں، جناب سیدہ طاہرہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے، اور اس مرکب کے پیچھے پیچھے جوانان بنی ہاشم چل رہے تھے، سب کی زبانوں پہ تکبیر کے نعرے تھے۔ ایک باطنی شان تھی، آگے آگے جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے تھے، دائیں جانب میکائیل چل رہے تھے، بائیں جانب اسرافیل چل رہے تھے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو مولا علی علیہ السلام کے گھر چھوڑ کے آئے۔ جب مولا امیر کے گھر پہنچے نا، نبی کریم نے ایک پیالہ پانی کا طلب کیا، تھوڑا سا پانی پیا، لبھائے مبارک سے اس کو متبرک بنایا، پھر وہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں نبی کریم نے چھڑکا۔
پھر تھوڑا سا پانی مولا علی علیہ السلام کے وجود پر، تھوڑا سا پانی بی بی پاک کے وجود پر۔ اس عمل کے بعد نبی کریم نے مولا امیر اور جناب سیدہ کا ہاتھ، دونوں ہاتھ پکڑ کے یہ اس سینے پہ رکھے، اور پھر ایک دعا کی، اللہم انی احبہما، میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و بطول سے کتنی محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و بطول سے محبت کریں۔ پھر نبی کریم نے دعا فرمائی، اے اللہ علی و بطول کو مبارک اولاد عطا کر، مبارک ذریت عطا کر۔ رب کریم نے کیسے مستجاب کیا اس دعا کو؟ حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب اور کلثوم جیسی بیٹیاں۔ پھر نبی کریم نے وصیت فرمائی، ایک وصیت بی بی پاک کو، ایک وصیت مولا امیر علیہ السلام کو۔ بیٹی کو وصیت کی، فاطمہ بیٹی، اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد سب سے افضل انسان ہے علی، جس سے تیرا عقد ہوا ہے، یوں بیٹیوں کے گھر آباد کیے جاتے ہیں۔ فاطمہ بیٹی، کبھی علی سے کوئی خواہش نہیں کرنی، فرمائش نہیں کر۔ اللہ گواہ، یوں بابا کی وصیت کو پلے باندھا، ساری زندگی سیدہ نے مولا علی سے کوئی فرمائش نہیں۔ ایک وصیت مولا علی کو فرمائی، یا علی، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا، میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ یہ وصیتیں کر کے نبی کریم رخصت ہو گئے، رات گزر گئی، پہلا دن آیا شادی کے بعد۔ عرب میں ایک رسم تھی جس کو رسول اللہ نے باقی رکھا، اور وہ رسم کیا تھی؟ جب بیٹی کی رخصتی کے بعد پہلا دن آتا تھا، بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ نے کھانا تیار کروایا، کھانا لے کے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ بی بی پاک نے، جناب امیر نے بڑھ کے آقا کا استقبال کیا، رسول اللہ نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا، اور پھر ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی، کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، خدیجہ ہوتی، خدیجہ آتی کھانا لے کے، خدیجہ نہیں تھی، میں آیا ہوں کھانا لے کے۔ جب کھانا حوالے کیا نا لخت جگر کے، نبی کریم کی نگاہ پڑی کہ بی بی پاک نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا۔ سرکار نے حیران ہو کے پوچھا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ پہنتی، یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی، بابا جان، رات کو جب آپ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کوئی سوال کر رہے ہو، کہتی تھی، اہل بیت رسول میں محتاج لباس ہوں، بابا جان وہ نیا لباس میں نے اس مانگنے والی کو عطا کر دیا۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، نیا لباس خود پہننا ہوتا، یہ پرانا دے دیتی ہیں اللہ کی راہ میں۔ عرض کی، بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں، اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بابا میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے وہ اپنا لباس میں نے اس مانگنے والی کو دے دیا۔ عزادارو، آل محمد کے گھرانے میں، اللہ کی اس پوری کائنات میں آل محمد کے گھرانے میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو بڑی عظیم بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن کے باپ اپنی بیٹیوں پر فخر کرتے تھے۔ ایک رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، اتنی باعظمت بیٹی، رسول اللہ بیٹی کو دیکھ کے فرماتے تھے، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے۔ اور دوسری بیٹی مولا علی علیہ السلام کی زینب کبریٰ،
لفظوں کا ذمہ دار ہوں. مولا امیر بھی اپنی لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تم پر تمہارا باپ قربان ہو جائے. اور تیسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی، جسے مولا حسین نے نماز شب میں رب سے مانگا تھا. اور مولا حسین فرماتے تھے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نظر نہ آئے. 3 بیٹیاں عظیم تھیں، لیکن عزاداروں مجھے معاف کرنا، مسلمانوں نے ان تینوں بیٹیوں پر ظلم کیے ہیں. اجرکم علی اللہ. رسول کی بیٹی کا پہلو زخمی ہوا، مولا علی کی بیٹی کو تازیانے مارے گئے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کو تماچے مارے گئے. اجرکم علی اللہ. بابا کے سینے پہ سوتی تھی. بابا کے سینے، نام تو فاطمہ تھا، سکینہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ مولا حسین کے سینے پر سونے والی مولا حسین کے قلب کی تسکین تھی. سامعین گرامی، بس 2 جملے ذکر مصیبت کے سنو. امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے چلے نا 11 محرم کو، 1 نہیں 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلے. پھر سنو، اپنے نا دلوں کو روانہ کرو کربلا، اپنے دلوں کو روانہ کرو کربلا. 1 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلے کربلا سے. لیکن عزادارو، زندان شام میں ایک جنازہ ایسا آیا کہ مولا سجاد جس جنازے کو چھوڑ نہ سکے. کس کا جنازہ؟ چھوٹی بہن کا جنازہ. عزادارو، اجرکم علی اللہ. جب سے بابا کو قتل ہوا دیکھا، میری آقا زادی کو نیند نہیں آتی تھی، دن رات روتی تھی بابا کی جدائی میں. ایک رات زندان شام میں آنکھ لگی، عالم خواب میں بابا کی زیارت ہوئی. جب بابا کی زیارت ہوئی، بابا بابا کرتی اٹھ بیٹھی، روتی تھی. پھوپھی اماں، ابھی تو میرے بابا آئے تھے. پھوپھی اماں، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ پھوپھی اماں، میرا بابا کہاں؟ نصف شب کا وقت ہے. بی بی کے رونے کی آوازیں، نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. یزید ملعون اپنے محل میں بے آرام ہوا. طاہر نامی سپاہی کو بھیجا کہ قیدی کو بلا کے لاؤ. امام سجاد علیہ السلام کو حاضر کیا گیا. یزید پوچھتا ہے یہ زندان سے رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کوئی مر تو نہیں گیا؟ امام سجاد نے فرمایا یزید تو جانتا ہے میری چھوٹی بہن کو بابا سے کتنی محبت تھی. میری بہن نے عالم خواب میں بابا کو دیکھا ہے. یزید اگر تھوڑی دیر کے لیے بابا کا سر مل جائے شاید میری بہن کو آرام آ جائے. یزید کہتا ہے اچھا بڑی محبت تھی تیری بہن کو بابا سے اور تیرے بابا کو اپنی اس بیٹی سے؟ فرمایا اس میں شک کی کیا ہے؟ یزید کہتا جا سجاد قیدی بہن سے کہے میں اس کی محبت کو آزمانا چاہتا ہوں، میں تیرے بابا کا سر رکھتا ہوں تخت پر، تیری بہن زندان سے بلائے، سر پرواز کر کے چلا جائے، جب تک تیری بہن رکھے گی میں سر واپس نہ لوں گا. امام سجاد علیہ السلام زندان میں آئے. فرمایا بہن یزید تیری محبت کو آزمانا چاہتا ہے. بہن یزید کہتا ہے میں تمہارے بابا کا سر رکھتا ہوں تخت پر، بیٹی زندان سے بلائے، بابا کا سر پرواز کر کے چلا جائے. ازادر جملہ سننا عبادت ہو جائے گی. میری آقا زادی نے جملہ سنا، اپنے مصروف ہاتھ بھائی کے زخمی قدموں پہ رکھ کے کہتی بھائیا یزید سے کہے میری محبت کی توہین نہ کر، میری محبت کو آزمانا ہے تو میرے بابا کا سر رکھے کربلا. میں زندان شام سے بلاتی ہوں میرا بابا کا سر نہ آئے. بھیا میں کانٹوں پر چلتی رہی میں نے شکوہ نہیں کیا، بھیا میرے دور چھینے گئے میں نے شکوہ نہیں کیا، بھیا مجھے تماچے مارے گئے میں نے فریاد نہیں کی، بھیا مجھے تعزیانے لگے میں نے شکوہ نہیں کیا. بھیا جا یزید سے کہہ دے جیسے آزماتا ہے آزمائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. صبر صبر صبر. سنو روتے آؤ، صبر کرو روتے آؤ.
جاؤ آزمائے، ہاتھ پکڑ لو اس کو، جاؤ یزید سے کہہ دو جیسے آزماتا ہے میرے محمد کو، اجرکم علی اللہ۔ مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تخت پر، اجرکم علی اللہ۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میری آقا زادی نے زندان شام سے، میری آقا زادی نے زندان شام سے 3 سلام کیے، 3 سلام کیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بھائی اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ تھوڑا حوصلے کے ساتھ، تھوڑا حوصلے کے ساتھ۔ پہلا سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا، دکھیاری بیٹی کا سلام۔ دوسرا سلام کیا، السلام علیکہ یا اخ زینب الکبریٰ، اے زینب کبریٰ کا ویر، دکھیاری بیٹی بلاتی ہے، آجا۔ تیسرا سلام، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء۔ بس ازادارو سلام ختم ہوا، مظلوم کے سر نے پرواز کیا۔ زندان میں بیٹی کے ہاتھوں میں بابا کا زہر آیا۔ دوسری روایت یہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کو تشت ملا، امام سجاد تشت میں مظلوم کا سر تھا، تشت لے کے بہن کے سامنے، بی بی کہتی بھیا میں نے کھانا تو نہیں مانگا، فرمایا بہن یہ تمہارے بابا آ گئے۔ پردہ ہٹایا، بابا کے سر کو اٹھایا، بابا کے سر کو گود میں رکھا۔ عزادارو جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، کوئی باپ بیٹی سے ایسے نہ ملا۔ عزادارو واضح خد علی خدہ، بابا کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھ دیے اور پھر چند سوال کیے، سنو گے؟ یا بتا من ذا الذی خضبک بدمائک، بابا تیری ریش کو تیرے خون سے خضاب کس نے کیا؟ یا بتا من ذا الذی قطع وریدک، بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ یا بتا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ بابا کاش میں اندھی ہوتی، اس حال میں آپ کو نہ دیکھتی۔ پھر بچیاں باپ سے شکوہ کرتی، بابا آپ کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کان زخمی کیے گئے، بابا مجھے کانٹوں پہ چلایا گیا۔ ایک ایران کے وائز نے پڑھا تھا، پھر بی بی نے 3 بین کیے، 3 بین۔ اے پدر مہربانو مو میرا اچھا بابا، بر لب رسید جانو، بابا بیٹی دنیا کے دکھوں سے تھک گئی۔ تیسرا سلام بہن سن لو گے، من پیر نوجوانم، بابا 4 سال کی بوڑھی بیٹی کا سلام۔ اجرکم علی اللہ۔ بچی کی آواز خاموش ہوئی، میری آقا زادی زینب اٹھی، شاید بچی کو آرام آ گیا۔ میری آقا زادی نے جب بیٹی کو حرکت دی، سر ایک طرف بیٹی ایک طرف، نبض پہ ہاتھ رکھا، پڑا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سجاد بیٹا، سجاد بیٹا، بہن کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔ بس آخری روایت سن لو، غسالہ بلائی گئی، غسل دینے والی ایک خاتون بلائی گئی، خدا جانے پانی کا انتظام کہاں سے ہوا، رات کا وقت ہے، چراغ کی روشنی کی گئی۔ بچی کو غسل دینے کے لیے جب غسالہ بچی کے قریب آئی نا، ازادار و جملہ سننا عبادت ہو جائے گی۔ غسالہ میری آقا زادی زینب کی طرف رخ کر کے پوچھتی ہے، اے بی بی بتا سکتی ہے تیری بیٹی کو کیا بیماری تھی؟ اے بی بی بتا سکتی ہے تیری بیٹی کو کیا بیماری تھی؟
میری آقا زادی نے فرمایا میری بیٹی بیمار نہیں تھی. وہ غزالہ پوچھتی ہے پھر کیا وجہ ہے؟ بچی کے بدن پر نیلے داغ کیوں ہیں؟ بچی کے بدن پر نیلے نشان کیوں ہیں؟ فرمایا میری بیٹی بیمار نہ تھی. یہ تازیانوں کے نشان، یہ تماچوں کے نشان. ماتم حسین